Assalamu alaikum warahmatullah, everybody. Welcome to another of our sessions regarding how to raise the standards of thinking. اور اس طرح کے سیشنز کے بعد ہمارا جو جینون کوشچن ہر کوئی ہر وقت پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ریز دا اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ کا اصل میں مطلب کیا ہے. تو اس طرح کے سیشنز بڑی اچھی طریقے سے، بہتر طریقے سے، بلکہ بہترین طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے کہ سورس کوڈ ایز اے کمپنی کیریز اے ویری ڈیپ لیول مشن کہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کسی بھی سطح پہ انسانی انوالومنٹ ہو، اس کی ارتقاء کا مسئلہ ہو، اس میں کسی بھی درجے کے اوپر آپ کی سوچ کا جو معیار ہے وہ بہترین سے کم نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ وہ کسی بھی پروفیشن میں کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کوئی بہتری کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے بہتری کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے گھر کے لیے یا پھر اپنے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے. سو ایٹ اینی لیول یو نیڈ ٹو بی ایٹ دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف تھاٹ. دیٹس دا بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ٹو بیکم اے ہیومن بینگ. اور دنیا میں ان آور own philosophy of source code, that's why we put this in our purpose statement, that the real problem, the actual source of all problems is the suppression of thought of the human being. جب کسی بھی انسان کی سوچ کی پستی کے اقدامات کیے جا رہے ہوں تو اس کو پھر وہ ایک ڈسٹرکشن کا باعث بنتا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے بھی. باپ ہے تو پورے گھر کو تباہ کرتا ہے، کوئی کمپنی کا لیڈر ہے تو پوری کمپنی کو تباہ کرتا ہے، اگر ملک کا لیڈر ہے تو پوری قوم کو تباہ کرتا ہے. اور آپ سب کے سب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس بات کے اثرات. تو وائی ڈو وی پٹ دس ایز اے پرپس؟ بیکاز جب تک کہ ہر بندہ، کیونکہ یہ بھی ایک سوچ کا معیار ہے کہ کتنے لوگ انوالو ہوں اس کام میں، تو ہائر اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کے مطابق ہر بندے کو انوالو کرنا پڑے گا. اور کوئی بندہ اپنے گھر کو خالی بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کوئی اعلیٰ معیار کی سوچ نہیں ہے اس کی. ایوری ون ہیز ٹو سیو ایوری ون. That's the basic duty of every human being. This is why we're doing all of these sessions. جب تک آپ اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے گھر کو بچاتے رہیں گے نیتاً، اور آپ کے کوئی ہورائزن نہیں ہوگا کہ اس سے باہر کچھ کرنا ہے، تو پھر کسی اور کو غلط کام کرنے کے خلاف آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. چاہے وہ کوئی ملک کا لیڈر ہے جو اپنی فیملی کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے ملک کے پیسوں سے، یا پھر وہ یو این کا چیئرمین ہے جو ایک خاص کمیونٹی اور لابی کو بچا رہا ہے اور پوری کی پوری دنیا میں ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے اس نے، جیسے کہ آپ کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اسٹینڈرڈ آف تھاٹ ہی ہے کہ جس میں ایک خاص کمیونٹی کے تحفظات کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور انہی کے بارے میں اقدامات کیے جاتے ہیں. اسی کو ذرا چھوٹا کر دیں اور بہت چھوٹا کر دیں تو گھر پہ ایسے ہوتا ہے، ہر گھر پہ ایسے ہو رہا ہے. ہر بچے کی، ہر انسان کی بیسک تربیت کا بیسک فلسفہ یہی ہے ماں باپ کی طرف سے کہ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، اپنے گھر والوں کی فکر کرو بس. ناؤ اس پورے کے پورے مشن کے پیچھے ہمیں اسی لیے اس طرح کے سیشن ہم نے انشاءاللہ چھوڑنے نہیں ہیں. آپ کو پچھلے سیشن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ سیشنز کرنا ہمارے لیے بھی، مگر چھوڑنا ہم نے بھی نہیں ہے. آخری جب سانس آ رہی ہوگی پھر بھی انشاءاللہ کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یہ ایک بیسک تحریک ہے جو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. ہماری کمپنی جو ہے وہ ایک ایسا ثبوت دینے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان میں پاکستانیوں کو کیا کوئی کر سکتا ہے. ہم نے کوئی میرا کوئی 250 آئی کیو نہیں ہے، نہ ہی میری کمپنی والے جو ہیں وہ آئنسٹائنز ہیں. ان کے اندر جذبہ ہے اور سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور کرنا ہے. ہم نے جتنی ریسرچ میں نے سورس کوڈ میں آنے کے بعد کی ہے، میری جو 8-7 سال کی جو میری تعلیم ہے فار لرننگ ہیومن بینگس، دا برین، دا فزیولوجی اینڈ دا سائیکالوجی، وہ ایک طرف، اور سورس کوڈ میں آنے کے بعد مجھے جو ریسرچ کرنی پڑی وہ ایک طرف. بیکاز ونس یو آر ان سائڈ اے مشن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ، نتھنگ لیس. یو ڈونٹ اونلی owe it to yourself, but you owe it to the human beings that are inside your house and inside your country, everywhere that people live. They owe it to you کہ آپ کسی نہ کسی موقع پر، ہر موقع پر کسی نہ کسی ایفرٹ کو اپنی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بہتری ہو سکے. سو ٹوڈیز سیشن از اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا آف دا ہیومن کیپٹل. 7 ارب لوگ ہیں اس وقت دنیا میں. سب سے زیادہ ضروری کام اس 7 ارب انسانوں کی بہتری کے لیے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ پروفیشن، وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہ لیڈرز نہیں ہیں، وہ انجینئرز نہیں ہیں، وہ پولیٹیشینز نہیں ہیں، وہ
اسپریچول اسکالرز نہیں ہیں, وہ ریلیجس اسکالر نہیں ہیں. سب سے زیادہ بڑا پروفیشن جو ہے وہ ہے ماں اور باپ دونوں مل کر. اگر وہ سنگل پیرنٹ ہے تو باپ اور بڑی ذمہ داری, اور اگر وہ دونوں موجود ہیں تو ان دونوں کی برابر کی ذمہ داری. یہ ہے نمبر 1 پروفیشن, اکنامکلی بھی, سوشلی بھی, اینتھروپولوجیکلی بھی, اسٹیٹسٹکلی بھی, اور تھیولوجیکلی بھی. سب سے زیادہ ضروری جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہم لوگوں کو دی گئی ہے. ہم لوگوں کا مطلب, میں آج ایز اے فادر I want to do this session. I'm not going to do this session as a psychologist or a physiologist or a leader of a company or a certain community. No, I'm only going to do this session as a father of children who are living in Pakistan, جو کہ بالکل نارمل انہی حالات میں جس میں آپ لوگوں کے بچے ہیں. سو بی ویری شیور کہ ہمارا مقصد کیا ہے, آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور ہم کوئی ان کیلکولیٹڈ یا ان ایجوکیٹڈ گیسز پہ بلیو نہیں کرتے, کیونکہ وہ لوور اسٹینڈرڈ آف تھاٹ ہے. سو اس پروگرام کے پیچھے بھی وی ہیڈ ٹو گو تھرو ناٹ اونلی تھرو آور اون بکس دیٹ ویو اسٹڈیڈ اینڈ گاٹن آل دا ڈگریز فار, بٹ ویو ہیڈ ٹو ڈو سو مینی کنٹمپرری فلاسافیکل ریسرچ, سائنٹیفک ریسرچ, کہ کسی بھی موقع پہ کوئی بھی بات میں آج کروں آپ سے, یا ہمارے سورس کوڈ کی ٹیم کبھی بھی کوئی کامنٹ یا کوشچن کا آنسر کرے آپ کو, تو اس کے پیچھے کوئی بہت ڈیپ سبسٹنس ہو, اور کوئی کسی بھی قسم کی اپنی کوئی اوپینین نہ ہو, جسے کولڈ اوپینین کہتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی ریسرچ, ویلیڈیشن, ویریفیکیشن, ریفرنس ہو, تاکہ ہم کسی نہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچیں کہ جس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہو. کیونکہ ہر ایک کی اپنی اوپینین تو ہوتی ہے. دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو کسی بھی ایک خاص عمر تک پہنچ جائے, اس کی اوپینین نہ بنے. تو اوپینین بیسڈ کام سب سے پہلے وہ ختم کرنا ہے, تب کہیں جا کے ہم اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کو اوپر لے کے جائیں گے. So we're going to have a session today, which is the most important session, is to look at how the most important professional in the world looks at life. Most important professional kaun hai? وہ ہے ماں اور باپ. Leave no doubts in your minds that these are the most important 2 people in the planet. اس کا میں اسٹرکچر آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس سیشن کو. کسی بھی سسٹم کو, معاشرے کو دیکھنا ہو آپ نے, تو اس کو اسی طریقے سے دیکھیں جیسے آپ اس گلاس میں پانی کو دیکھ رہے ہیں. اس کو اپنے درست کرنا ہو, اس کے اندر گندگی صاف کرنی ہو, تو کسی بھی طریقے سے آپ کو پہلے یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ اس میں پانی ہے کتنا, تو اس کا یونٹ نکالنا پڑے گا آپ کو. تو جس میں فار ایگزامپل 200 ملی لیٹر پانی ہے, 250 ملی لیٹر پانی ہے, وہ ہمیں اس لیے پتہ ہے کیونکہ ہمیں اس کا یونٹ پتہ ہے. اب اسی طریقے سے اب اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, سسٹم کو صاف کرنا ہے, تو ہر کوئی بلیم تو بڑی آسانی سے کرتا ہے, سسٹم خراب ہے, اور پارلیمنٹ ہاؤس خراب ہے, اور پاکستان کے حالات خراب ہیں, دنیا میں یہ حالات ہو رہے ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کا میجر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو سائنٹیفکلی دیکھ لیں. اینڈ سوشولوجیکلی وی کین ڈیٹرمن دا یونٹ آف اے سسٹم ان اے کمیونٹی. دا گلوب اٹ سیلف کین بی اسپلٹ انٹو دوز یونٹس. اور جب تک آپ کو اس کی میجرمنٹ نہیں پتہ ہوگی, تب تک آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہو سکے گا. دیٹس وائی وی گونا اسٹارٹ دس سیشن بائی انڈرسٹینڈنگ the current system that is going on, جو آپ کے اور ہمارے بچوں کو اس وقت سراؤنڈ کیے ہوئے. اور سسٹم کو میجر کرنے کے لیے آپ کو آسانی سے یونٹ بتا دیتا ہوں کہ جس کمیونٹی کا آپ کو بہتری کے اقدامات کرنے ہوں اور اپنے پرپز بنانا ہو, تو پہلے اس کا یونٹ میجر کریں. اور کسی بھی سسٹم کا یونٹ ہوتا ہے ایک ہاؤس ہولڈ. سو پاکستان میں جتنے بھی فیملی یونٹس ہیں وہ ملا کے پاکستان کا سسٹم بناتے ہیں. نہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا کوئی لیڈر بناتا ہے, نہ کوئی محلے کا کاؤنسلر بناتا ہے, نہ ہی کوئی اسرائیل سے سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف. ہم خود اپنے اس کلاس کے ذمہ دار ہیں. یہودی سازش ہو یا UN کی طرف سے کوئی 2 نمبری ہو, اس کا پاکستان پہ اتنا افیکٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس یونٹ کو ٹھیک رکھیں گے, ہم اس کو خراب نہ ہونے دیں. تو ہمارا یونٹ آف دا سسٹم جو ہے نا, وہ ایک گھرانہ ہے. جتنے گھرانے مل جائیں وہ محلہ, علاقہ, کمیونٹی, سسٹم اور ملک, قوم اسی طرح بنتی. سو اگر کسی بھی ملک میں ایک فیملی یونٹ تباہ کیا جائے, تب کہیں جا کے اس قوم کی تباہی آتی ہے. کسی بھی قوم کی بہتری کرنی ہو تو فیملی یونٹ کو بہتر کرنا پڑے گا آپ کو. دس از اے سوشولوجیکل ڈیفینیشن آف اے سسٹم. یہ میری اوپینین نہیں ہے, آپ کے دماغ خود اس چیز کو رجسٹر کریں گے کہ کیا یہ آیا یہ سینس بناتی ہے بات کہ نہیں. کوئی ایک انسان سسٹم کا یونٹ نہیں ہوتا. کوئی بھی ایک جسے ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہوا نا سسٹم میں کہ ڈسٹرکٹ یا اس کی کوئی ضلع یا اس کی تحصیل یا کوئی علاقہ, شہر, وہ اس طرح یونٹ کا سسٹم کا یونٹ نہیں بنتے. ایک فیملی یونٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ سسٹم کیسا ہے. سو فیملی یونٹ کون چلاتا ہے؟
فیملی یونٹ آپ لوگ چلاتے ہیں. سو ان دا بگ پکچر it is the mother and the father that determines the health of a system in a country, society, globe. This is how important you guys are. And who is the human capital? Where is the human capital? There is, of course, the children that we have, the youth that we have, because hum logon ki jo average lifespan hai, uski statistically speaking, uska karta dharta jo hai wo hamara future jo sambhalega wo hamara youth hai. So you have to understand the most critical factor of this family unit is the child of the unit. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے سب سے ویک اینٹی جو ہے نا اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہوا ہے. کسی بھی سسٹم میں آج کل ماں کی اور باپ کی ایز اے کانشیس ہیومن بینگ تھرو اے سرٹن سائنس ٹریننگ نہیں ہوتی. پاکستان کی جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں تھرو ریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں, مور دین 60% آف پاکستانی مدرس are between the age of 16 and 21. You have to understand, this is very crucial. So آدھے سے زیادہ پاکستان جو چلا رہا ہے, جو سسٹم ٹھیک کرنے کی یا خراب کرنے کی جو کام ہو رہے ہیں, وہ 16 سال سے 21 سال کی عمر کی وہ لڑکی ہے, اور یقیناً راؤنڈ اباؤٹ اتنی ایج ہے 21 اور 25 کے بیچ میں اس کے شوہر کی. تو یہ دو میاں بیوی مل کے پاکستان کو یا تو لیفٹ لے جائیں گے یا رائٹ لے جائیں گے. سو کیا ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو گھر کے جو بچے ہیں ان کی پرورش کیسے کریں گے؟ ان کی نہ صرف کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہوتی بلکہ ان کی انفارمل ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی سسٹمیٹک اپروچ کے تھرو نہیں بتایا جاتا. اف اینی تھنگ ہمارے پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی ماں کو ایز اے مدر ٹریننگ نہیں ملتی. بچہ ہونے سے پہلے, شادی ہونے سے پہلے, نہ ہی باپ کو, بندے کو, لڑکے کو ٹریننگ ملتی ہے کہ اپنے شادی کے بعد آپ کے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے اپنی یاداشت سے کہ میرے ماں باپ کیا کرتے تھے, اور وہ چونکہ بہت تھوڑا سا حافظہ ہوتا ہے اس کا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر اپنے پیئرز کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ دیکھتا ہے ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے, اور اس طریقے سے وہ ایک ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. سو what's going on? The most defected model of training the human capital ہو رہا ہے, اور ہم پھر زیادہ سے زیادہ ذمہ ٹھہراتے ہیں اسکولز کو, اور اسکول کے اوپر صرف 7 گھنٹے لیتا ہے بچہ, وہ بھی افیکٹو آورز 4 سے 5 ہیں. باقی کا سارا دار مدار وہ ماں باپ کے اوپر ہی چھوڑتے ہیں. اور اسکول کو ہمیشہ پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کی حیثیت دیا کیجیے. اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ فار دس ہیومن کیپٹل, اینڈ ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ہاؤس یونٹ, ہاؤس ہولڈ, سنگل یونٹ جو ہے نا معاشرے کا, وہ یونٹ ہاؤس ہولڈ ہے. دیٹ ہاؤس ہولڈ از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اینڈ اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ. اب کون ذمہ دار ہے پھر معاشرے کے خراب ہونے کا؟ دا فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ یا پھر وہ پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ؟ میں اسکول کی بھی اسٹیٹسٹکس ہیں میرے پاس, ہم تو اسکول کی پروگرامنگ بڑی ڈیٹیل کر رہے ہیں, اس کا بھی بڑا ایک عمل دخل ہے, مگر اس کا اتنا عمل دخل نہیں ہے کہ ہم اسکولز اور ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کوئی الزام کی جو ہے نا برڈن آف پروف ان کے اوپر ڈال دیں, برڈن آف دس destruction. So you have to understand, if you are not being trained to become a mother or a father, then do not at any level think کہ وہ درجات اور وہ benefits اور وہ پھل ملیں گے آپ کو. آپ in the big picture, in the bigger canvas, میں زیادہ ڈیٹیل اور فلاسفی اینڈ تھیولوجی میں نہیں جا رہا, نہ ہی اینتھروپولوجی میں جا رہا ہوں. آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے ویری ہائی اینڈ میپ, تاکہ عام بندے کو سمجھ آ جائے بات کہ جب تک ایک پاکستانی لڑکی کی اور پاکستانی لڑکے کی پیرنٹل ٹریننگ نہیں ہوگی, پراپر سائنٹیفک ٹریننگ نہیں ہوگی, تب تک اس کی شادی مت کریں. اس وقت پاکستان کا جو کلچر ہے نا, وہ پاکستان میں چل یہ رہا ہے کہ شادی کا مطلب کیا ہے؟ شادی کا مطلب ہے کہ کتنے بندے آئیں گے شادی پہ, اس کی تیاری کیا کرنی ہے, لڑکی کا جہیز کتنا ہونا چاہیے, اس کی تیاری کیا کی بھی ہم نے. یہ ایک دفعہ بھی کسی بھی جگہ پہ پاکستان میں لیس دین 1% ہو, کیونکہ ہمارے ٹریکرز میں تو نہیں آیا ہے, کیونکہ ہم بہت ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اس کے, کہ ماں باپ اپنے بچوں کو شادی کی پریپریشن میں ٹریننگ دیں کہ بچے ہونے کے پہلے 5 سال تم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے ابھی تمہارے لیے کیا ٹول کٹ ہے, اگلے 5 سال کیا کرنا ہے. کوئی بھی نہیں کر رہا, بس آنکھیں بند کیے ہیں اور جہیز کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور آنکھیں بند کرنے کے بجائے آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ کسی ایسی چیز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ابھی بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. فار ایگزامپل برادری میں کس طریقے سے
کیا چیز ضروری ہے تو وہ کرنی ہے ہم نے بچی کے لیے. شادی کے لیے سب سے بڑا جو جہیز ہے نا کسی بھی بچی کو دینا, وہ اس کی پوسٹ میرج جو سینیریو پچھلے اگلے 5 سال میں آنے ہیں, 10 سال میں آنے, اس کی ٹریننگ ہے. اور ہم کیا سکھاتے ہیں بچی کو, بڑی کوئی سگڑ قسم کی اماں ہیں, وہ سکھاتی ہے کہ بچی کو میں نے کوکنگ سکھا دی ہے. سو اس کا ابھی تک جو اپرچر ہے نا, وہ جو کیمرہ کی جو لینس ہے اس کا فوکس, وہ ابھی تک ساس اور میاں ہی چل رہا ہے. اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. سو اسی لیے آپ اتنے سارے معاملات میں خرابی دیکھیں گے. اور میں آج تھوڑی سی سائنس بتاؤں گا, زیادہ وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس, مگر جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ کے تمام تر سسٹم تباہ ہو جانے چاہیے. کیونکہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ, ریلیجیسلی اسپیکنگ اینڈ سائنٹیفکلی اسپیکنگ, we are doing the exact opposite of what this human capital actually requires to set the system right. Okay? میں صرف 2 منٹ میں کچھ سوال ہیں جو کہ ٹوڈلر لیول کے, انفنسی کے جو ہیں, وہ کچھ کوشچن آئے ہیں وہ میں آنسر کر دوں گا کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. مگر سب سے پہلے میں جو چیز کا آنسر کر رہا ہوں وہ سوال ہے مس شائستہ زمان کا کہ what is the actual science of bringing up great human beings as a mother, as a father, what is the science we need to know. اس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کو, اور اسی سوال کا جواب میں جاری رکھوں گا till the end, اور باقی کے سوال بھی ہم لیتے رہیں گے to put the specificity inside. So جو Miss شائستہ, the science is very simple. I'm going to explain to you. There are 3 stages جو کہ ایک ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ میں بڑی کلیئر دماغ کی چینجز نظر آتی ہیں ہمیں. If you study the human brain from infancy till the certain age of 18 to 20, you will see that the human brain actually starts to change, adds new compartments. اس کے حصے نئے بن رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے حصے جن کے فنکشن ہمیں پوری طریقے سے پتہ ہیں, اور اس کو ڈیوائن قرآنک فلسفی کے تھرو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بھی کب کس ایج میں کیا حکم دیا تھا بچے کے لیے, انسان کے لیے, تو وہ کس ایج تک رکھا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن فلسفی کے آگے ساری سائنس قربان. مگر چونکہ سائنس ویلیڈیٹ کری ہے اس کو, میں اس لیے سائنس کے تھرو آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں. سو وہ 3 سٹیجز کیا ہیں وہ آپ دھیان سے سنیے, اسی میں آپ کی انفنسی بھی کور ہوگی. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیج آف اے ہیومن برین, ہیومن بینگ از the nursing stage. That stage for mother and father should, بڑے غور سے سنیے, کہ 7 سال تک آپ نے بچے کو نرس کرنا ہے. اوکے, اس کے گرمی سردی, اس کی خوراک کا انتظام, یہ آپ کا, اور اس کے کسی بھی قسم کا ڈسپلن نہیں کرنا آپ نے. نرس مریض کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے اس کی مرضی سے سارا کچھ کام کرتی ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیتی جو کہ مریض کے اپنے سسٹم کو خراب کر سکے, جو اس کی اپنی حالت ہے اس کو خراب نہ ہو جائے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کی فزیولوجی کو. وہ آپ کا کام ہے ایز اے مدر اینڈ ایز اے فادر. ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ بچے کو ڈسپلن کرنے کی ایج ہے. بچے کو ڈسپلن نہیں کر سکتے آپ, نہ ریلیجیسلی نہ سائنٹیفکلی, فرام دی ایج آف 1 year ٹو دی ایج آف 7-8ish. 7-8 سال تک بچے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. بچے کو بیمار کی طرح ٹریٹ کرنا آپ نے, اور لٹرلی بیمار کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ محمد علی جناح اور مینڈلا اور یہ گریٹ پیپل جو کہ گزرے ہیں نا, بیسکلی ایکسیپشن ٹو دا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفی دھیان سے سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان جب زمین میں آتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے, تو اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی. ہی از سپوز ٹو ڈو دا گریٹسٹ پاسبل تھنگس فار دا پلانٹ اینڈ دا یونیورس. اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دینا, کچھ بھی نہ کریں, تو وہ کافی حد تک آرگینکلی گریٹ ہو جائے گا. اٹ از اس ایز پیرنٹس ہو ڈو نتھنگ بٹ اسٹاپ دیٹ گریٹنس. یہ آسان سا آپ کو میجرمنٹ سسٹم بتا دی میں نے, آپ کو پرسپیکٹو چینج کر دوں. ماں باپ گریٹنس اس وقت ختم کرنے کی مشین ہے, گریٹنس ڈالنے کی مشین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کریٹو جو گریٹنس ہے وہ کریٹ کر کے بھیج دی ہوئی ہے. اب اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ماں باپ کا کام ہے. کچھ بھی آپ اس کو ڈال دیتے ہیں, اس کی پریشر میکینزم آن کر دیتے ہیں, پھر اس کی ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں, اس کو اپنے ایک اوپینین بیسڈ جو سیکھا ویسے سکھائیں گے بیس کے اوپر, فلسفی کے بیس کے اوپر. اور وہ بچہ پھر پیدائشی پوٹینشیل کا جو ہوتا ہے اس کو سپریس کرتے ہیں اسٹیج 1 پہ, پھر اسٹیج 2 پہ, پھر 3 پہ لے جاتے ہیں. پھر اس نے وہی بننا ہے جو کر رہے ہیں پاکستانی اس وقت, ساری دنیا پوری کر رہی ہے, جو کہ جیسے چلتا آیا ویسے ہی چلتے چاہیں گے ہم. کیونکہ راستے میں جو سب سے زیادہ ضروری کام کرنا تھا ماں باپ نے وہ نہیں کیا, اور اس کے خلاف سارے کے ساری سازش کی, اور اس کو ویسا بنانے کی کوشش کی جیسا کہ وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا اپنے محلے میں دیکھتے ہیں, اور wherever your heroes come from. So
It is the parents who can facilitate greatness, not create greatness. اللہ تعالیٰ نے greatness create کر دی ہر انسان کی. اگر ایک پیرنٹ کو وہ سائنس پتہ چل جائے تو پھر ہر گھر سے جناح اور مینڈلا پیدا ہو سکتا ہے, ہر گھر سے گریٹنس نکل سکتی ہے, اور کافی سارے گھروں کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر ایک دفعہ یہ دور چل پڑے تو 10-20% لوگ بھی باقی کے معاشرے کو ایک مومنٹم کریٹ کر کے دیں گے, اس کے بعد ایسے ہی ہوگا. اب وہ سائنس کیا ہے, دھیان سے سنیے گا. فرسٹ day till the 7th year of a child's life, a parent can and should not do nothing but nursing. آپ ایز اے نرس ٹریٹ کریں گے اپنے بچوں کو, اس کو کوئی تھپڑ نہیں رسید کریں گے جب وہ غلط کام کر رہا ہے. جب اس بچے کو آپ ایک ماحول ہی ایسا دیں گے جس میں اس کی ریپرکشنز کنٹرول میں ہیں, فار ایگزامپل اس کو کوئی ایسے اوزار نہیں دیے گا جیسے دوسرے بچے کو قتل کر دے, تو پھر آپ کو اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پہلے 7 سال تک اس بچے کی نشو و نما کا خیال کرنا ہے. میں آپ کو انفنسی سے بتا دیتا ہوں کہ انفنسی میں آپ نے کیا کرنا ہے. 1.5 سال تک بچے کی جو سٹیج ہوتی ہے نا, سائنٹیفکلی 3 stages آف دا برین ایکچولی گرو انٹو. 2 سال تک سینٹرل برین کریٹ ہوتا ہے جب وہ 3 سے 6 مہینے کا ہوتا ہے. پھر اس کا نیو کورٹیکس ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے جب وہ خود چلنا کرال کرنا شروع کرتا ہے. اس کے پاؤنڈز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں, نیورو سینٹرز پورا کا پورا لائن ہو رہا ہوتا ہے, اس کے نیورونل فائبرز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو آسان سی بات بتاؤں گا آپ کو توڑ کے کہ جتنا بچہ کرال کرے گا اتنا اس کا دماغ ڈیولپ ہوگا. اس کا اپلیکیشن آپ کو بتا دوں, بہت بڑے بڑے سی اوز کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے ڈیسیجن نہیں لے سک رہے ہیں بیکاز بچپن میں ان کو صحیح کرالنگ نہیں کرائی گئی تھی, کیپیسٹی نہیں ہوتی. آسان سی مثال ہم ایسے دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ایک فریج ہے, وہ کتنا ٹھنڈا کر لیتا ہے کھانے کو اور کتنی جلدی ٹھنڈا کر لیتا ہے, یہ فریج کی ابیلٹی ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں. اور ایک فریج کتنا بڑا ہے, اس کے اندر کتنا کھانا اسٹور ہو جاتا ہے, وہ اس کی کیپیسٹی ہے. تو یہ جو پہلا 2 سال ہے نا بچے کے, یہ اس کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے سال ہے. اس میں آپ بچے کو کرال کروائیں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ 400 yards ایوری سنگل ڈے بچے کو کرال کرنا ضروری ہے. مگر ہم اس کو 500 سویٹر پہناتے ہیں بچے کو, اوور ایسکیمو کا بچہ بنایا ہوتا ہم نے. پاکستان کی لاہور کی سردی برداشت نہیں ہوتی ماں کو کہ وہ بچہ میرا نمونیا ہو جائے گا. بچے کو لائٹ رکھیں اور اس کو 400 گز روز کرال کرنے دیں. اور سب سے زیادہ جو حرکت ہم کرتے ہیں پاکستان میں کیا دنیا میں, بچے کو چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں. بچے کو چلنا مت سکھائیں. جب بچہ خود کھڑا ہونا سیکھتا ہے, خود اپنے بل کے اوپر اپنے کسی صوفے کے سہارے سے چلنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے پاؤنڈز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ کریں گے نا اس کو فیسیلیٹیٹ, تو وہ اس کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی, وہ فریج چھوٹا ہو جائے گا پھر. اوکے, یہ پراپر آئنسٹائن کے ساتھ آپ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جیسے وہ مزاروں میں وہ کپ نہیں لگا رہے تھے بچے کو, چھوٹے سے بچے کو, اس کا سر اتنا صحیح رہ جاتا ہے, وہی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ بچے کو خود کچھ نہیں کرنے دے رہے, اس کی نیچرل ڈیولپمنٹ روک رہے ہیں. اوور ڈریسنگ دا چائلڈ, کیوں اوور ڈریسنگ کے خلاف ہوں, اس سے بچہ کرال نہیں کر سکتا. پھر اس کی ڈکٹائل موومنٹ جو ہے نا, ہاتھ پیر کی گھٹنے کی موومنٹ سے وہ he should learn to crawl and then creep and then learn to stand up on his own. یہ اس کی برین ڈیولپمنٹ ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ موومنٹ کرنے دیں اپنے بل پر, ٹھیک ہے. یہ اس کی 1-1.5 سال کی, اس کی ہر طرح کی نشو و نما کا خیال کریں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ یو شوڈ ناٹ پٹ ہم آن اینی سورٹ آف فارمولا. یہ وہ چکن فارمنگ نہیں کر رہے آپ کے, اس کو پھلا دیتے ہیں بچے کو. اوکے, لیٹ ہم گرو. اگر وہ تھوڑا سا ویک ہے اٹس اوکے, اس کی نیچرل ڈیزائن جو ہے نا اس کو مت اس طرح چینج کریں. مدرس شوڈ فیڈ دیئر چلڈرن دیم سیلوز. اتنا فائدہ اس کو اگلے 50 سالوں میں ہونا ہے نا, پہلے 2 سالوں کا, اور اتنا ہی نقصان ہم کر دیتے ہیں اگلے پورے 50 سال میں, کیونکہ پہلے 2 سال میں سائنٹیفکلی نہیں اپروچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایز سون ایز از 2.5 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص کیپیبلٹی ڈالی ہوئی ہے. ایسا فینومینا وہ کر کے دکھاتا ہے, ایسا معجزہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو کہ سائنس ابھی تک ایکسپلین نہیں کر سکی. اور وہ کیا ہے, وہ زبان سیکھ لیتا ہے. اتنا کمپلیکس الگوریدم وہ اتنی جلدی اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر سے وہ الگوریدم جو ہے نا وہ ایک کمپلیکس ایکویشن سالو کرتا ہے کہ یہ اردو کی گرامر کیسی ہے, انگریزی کی گرامر کیسی ہے. اور جس گھر میں 2-3 زبانیں بولی جا رہی ہوں, وہ بچہ چھوٹا سا بچہ وہ تینوں زبانیں فروانی سے بولنا شروع کرتا ہے. اوکے, آئی نو فرام ایگزامپل, میرے اپنے ایگزامپل میں یہ ہیں, میرے اپنے سیمپل میں یہ ہیں. کنٹرول گروپ ہمارا کافی بڑا ہے, کافی سارے بچوں پہ ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں کہ پہلے 3 سے 4 سال کے اندر اس کو 3 سے 4 زبانیں آسانی سے سکھائی جا سکتی ہیں. اتنی کیپیسٹی اس کو اللہ نے دے کے رکھی ہوئی تھی. اب آپ دوسری زبان سیکھ کے دکھائیں مجھے, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں سیکھ سکتے آپ. ٹھیک ہے, وہ چھوٹا سا دماغ کیسے سیکھ رہا ہے وہ, اس کا مطلب ہے گریٹنس اللہ تعالیٰ نے انیٹ کر دی ہوئی تھی, ہم اس کو بس اسکرو ٹائٹ کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹا کر, اس کو اور چھوٹا کر. ٹھیک ہے. تو شائستہ 1st and 7th year نرسنگ اونلی. اب وہ ہو کیا رہا ہے, اس کی تھنکنگ کیپیسٹی ڈیولپ ہو رہی. اوکے, وی کال اٹ دی ایج آف ایکسپلوریشن. آپ نے نوٹ کیا ہوگا آئنسٹائن سے اور نیوٹن سے گہرے سوال پوچھتا ہے 6 سال 5 سال کا بچہ. ایسی چیزیں وہ ایکسپلور کرتا ہے. آسمان کو دیکھتا ہے تو آسمان کے بارے میں سوال کرتا ہے, دنیا کو دیکھتا ہے, دنیا کے ہر چیز کو نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے
کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس وقت, اور وہ ڈیٹا ایبزارب کر رہا ہے اس وقت. اس ایج کو جتنے زیادہ سپریس کریں گے اتنا کم اس کی کیوریوسٹی ہوگی. اس کو ایج آف کیوریوسٹی بھی کہتے ہیں. دس از دا ایج آف ایکسپلوریشن. جتنا بچہ کیوریس ہوگا اتنا بڑا سائنٹسٹ بنے گا بڑے ہو کے. ہم لیکن اس کی کیوریوسٹی کو ختم کرنے کی ساری سازشیں پوری کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, کیسے؟ ڈسپلن کرنا بچے کو, بس ڈسپلن کرنا ہے. اور اس کو پھر ڈر لگتا ہے سوال پوچھنے سے. ماں باپ ہر سوال کے پیچھے 2 تھپڑ اس کو انعام میں دیتے ہیں کہ یہ کیوں پوچھ, کیونکہ ماں باپ کو آتا نہیں ہے اس کا جواب. حالانکہ نرس کو کبھی بھی دوائی کا نہیں پتا ہوتا کہ دوائی کا فارمولا کیا ہے. وہ دوائی کو لانے والی مشین ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. آپ لوگ اپنا ایگو لگا لیتے ہیں اپنے بچے کے سامنے کہ مجھے جواب نہیں آتا تو تھپڑ لگا دوں گا, مجھ سے ایسا سوال کیا ہی کیوں, why are you putting me on the spot. A nurse never ever knows why this medicine is being given to the patient. The doctor knows that. یہ نرسنگ کی ایج ہے, اوکے. اور نرس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کب دینی ہے دوائی, کتنی دینی ہے دوائی, اور اس کو لے کے جانا ہے ویل چیئر پہ. اس کا موڈ خراب ہے تو ویل چیئر کی سپیڈ سلو کروں گی میں. اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ویل چیئر سلو چلے گی. جب اس کو بستر سے اٹھنا ہے تب میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گی. دس از یور چائلڈ, دس از یور پیشنٹ. اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ 2.5 سال کے بچے کو ڈے کیئر, 1.5 سال کے بچے کو ڈے کیئر میں, اور 2.5 سال کے بچے کو پری نرسری میں ڈال دیا ہم نے. شیم آن آل آف یو گائز, شیم آن دا پیرنٹس. سائنٹیفکلی گناہ تو کیا ہی کیا آپ نے, ریلیجیس گناہ بھی کیا, اور ایز اے مدر یو آر دا بگیسٹ کرمنل آن دا پلانٹ. بیکاز آپ نے اس بچے کو اس کی کیپیسٹی کے خلاف ایسی جگہ پہ ڈالا کہ جہاں پہ اس نے بیچارے نے جو کچھ بھی اس کی کیپیسٹی ڈیولپ ہونی تھی اس کو سب سے بڑے سپریسرز میں ڈال دیا گیا. کلاس روم میں بند کرو, اس کو اتنے بجے یہاں پہ آنا ہے, اتنے بجے وہاں پہ آنا ہے, اور ایک میکینیکل روبوٹک لائف میں اس کو ڈال دیا گیا. اور کیا آپ بہانہ کرتے ہیں اسکولز والے سارے, ہم نے کلرز اور ٹوائز رکھے ہوئے اپنے پری نرسری میں, ہم کچھ سکھاتے نہیں ہیں. کین یو امیجن کہ کتنی بڑی ایک ہپوکریسی ہے کہ آپ جس سسٹم میں اس کو ڈال رہے ہیں وہ سسٹم اصل میں اس بچے کی جو نیچرل آرگینک گروتھ ہے اس کے سب سے بڑا سپریسر ہے. This boy needs the chemical of oxytocin which is only present inside the parents and the household, in the siblings. اور کبھی بھی اس کو آکسیٹوسن ٹیچر سے نہیں ملنا, بیکاز ٹیچر کا ایک ڈسٹریبیوٹیڈ فوکس ہوتا ہے. بچے کو پرسنل اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. ٹیچر بیچاری کیسے پرسنل اٹینشن دے, ایک بچہ تھوڑی ہے کلاس میں. سو اس کی جو آکسیٹوسن سینٹرز ہیں, ایک خاص کیمیکل ہے جو کہ ماں کو بائی برتھ ملتا ہے. ڈیورنگ دا چائلڈ برتھ دا مدر گوز تھرو دا میکسیمم سپلائی آف آکسیٹوسن. ایک خاص کیمیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں دیا ہوا ہے. وہ کیمیکل محبت, ایثار, قربانی کا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے ماں کو اس دوران وہ سپلائی ملتی ہے کہ جو کبھی بھی نہیں ملتی اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور اسی لیے ایک ماں کو انسٹنٹلی محبت ہو رہتی ہے اپنے بچے سے. 1 منٹ پہلے وہ جانتے بھی نہیں تھے بچے کو, اور 1 منٹ کے بعد جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ آکسیٹوسن فیکٹری جو ہے نا, وہ چھوڑ کے آپ اس کو ایک کام والی کے انڈر کر دیتے ہیں. ہر گھر میں ہو رہا ہے ایسے, اسکول کی ٹیچر کے انڈر کر دیتے ہیں. وہ اس آکسیٹوسن ایک ماں ہی اپنے بچے کو, بہن اپنے بھائی کو, بھائی اپنے بھائی کو, باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے. اوکے, سو وی کی ناٹ پاسبلی امیجن گریٹ پیپل کمنگ ٹو لائف when they have not enough oxytocin centers in their brain. اوکے, وہ کون سا کیمیکل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سو دوسری ایج کیا ہے, 7th ایئر سے لے کے